اور اگر کوئی ایک باپ کسی اپنی اولاد کو کسی غلط کام سے، غلط صحبت سے، غلط طریقے سے اور غلط لوگوں کی صحبت سے روکتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کو ہی لوگ غلط کہتے ہیں، اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ بہت سارے دوستوں کے اندر یہ تذکرہ چلتا ہے کہ میرا باپ ایسا ہے، کہ میرا باپ اس انسان کے پاس بیٹھنے سے روکتا ہے، یہ کام کرنے سے روکتا ہے، فلاں کام کرنے سے روکتا ہے۔ اس انسان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو میرا باپ ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی انسان اپنی اولاد، اپنے ایک انسان کے حق میں اچھا سوچ سکتا ہے تو باپ سے اچھا کوئی اور نہیں سوچ سکتا۔ باپ ایک اپنے بچے کے لیے جتنا اچھا سوچ سکتا ہے، جتنی اچھی سوچ ایک باپ رکھتا ہے، اس سے اچھی سوچ معاشرے کا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے ساتھ میں یا کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حتیٰ کہ ایک استاذ بھی اپنے بچے کے ساتھ میں اس طرح کی اچھی سوچ نہیں رکھ سکتا جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے۔ باپ حتی الامکان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ آج سارے باپ کی محنت جو ہے وہ اولاد کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بات الگ ہے، لیکن چاہتا یہی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے، میری جو اولاد ہے، آج میں کامیاب نہیں ہوا، کامیابی کی دہلیز پر میں نہیں پہنچا، لیکن جہاں جس مقام کو میں حاصل نہیں کر پایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس مقام کو حاصل کرے۔ یہ ایک باپ کی کوشش ہوتی ہے۔ باپ کے علاوہ جتنے لوگ معاشرے میں رہتے ہیں سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک باپ ہی ایسی شخصیت ہے جو اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا۔